السلام علیکم۔ آج میں درجہ 9 کی کتاب نوائب اردو سے ایک مضمون جس کا عنوان ہے دیہات کی زندگی، جسے عبدالحلیم شرر نے لکھا ہے، میں آپ سبھی کے سامنے اسے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں اشرف حسین، معلم ہائی اسکول برمسیا، بوکارو۔ سب سے پہلے میں مضمون نگار کے بارے میں کچھ بیان کر دوں۔ عبدالحلیم نام اور تخلص شرر، آپ کی پیدائش لکھنؤ میں 1860 میں ہوئی۔ والد کا نام حکیم تفضل حسین تھا اور والد کے اصرار پر کلکتہ گئے۔ علمی نشو و نما یہی ہوئی۔ 1879 میں شرر دہلی آ گئے اور وہاں آ کر تعلیم مکمل کی۔ 1881 میں اودھ اخبار کی ملازمت کی۔ 1887 میں شرر نے اپنا رسالہ دلگداز جاری کیا۔ شرر نے اردو میں تاریخی ناول کی ابتدا کی۔ ناولوں میں حسن کا ڈاکو، فردوس بری، منصور معینہ، تاریخ سندھ، ملک عزیز، ورجینا یا حسن انجلینا، اور ایک منظوم ڈرامہ بھی لکھا۔ ساتھ ہی ساتھ 2 مضامین بھی کتاب کی شکل میں آئے، ایک گزشتہ لکھنؤ اور دوسرا مضامین شرر کے نام سے۔ گزشتہ لکھنؤ میں لکھنؤ کے زمانے کی تہذیب و معلومات کو پیش کیا، اور مضامین شرر نام سے ایک اور کتاب شائع۔ دیہات کی زندگی، جیسا کہ عنوان ہے، اس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مضمون نگار نے یہاں 2 زندگی کا موازنہ کیا، شہری زندگی اور دیہاتی زندگی کے بارے میں، کہ دیہات کی زندگی کیا ہے۔ جو لوگ گاؤں میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں، انہیں دیہات کی زندگی کا علم ہے اور اچھی طرح علم ہے۔ شہر کے لوگوں نے صرف اور صرف کتابوں میں یا کہیں دور سفر کر کے گاؤں کو دیکھا ہے، مگر انہوں نے پورے گاؤں کی زندگی کو مکمل طور پر نہیں دیکھا۔ مضمون نگار سیدھے کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھے مکانوں میں ہیں تو انہیں بہت چیز میسر نہیں۔ انہوں نے نہ سورج کو اگتے دیکھتے ہیں، نہ سورج کو غروب ہوتے دیکھتے ہیں، نہیں موسم کی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنے گھروں میں بند ہیں اور وہ اے سی اور کولر اور دوسری چیزوں کی ہوا سے لیتے ہیں۔ گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ صبح اور شام مختلف قسم کی جو کیفیتیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے کہ سورج آفتاب کیسے نکل رہا ہے، کب نکلا ہے،
اور کیسے غروب ہو رہا ہے، اس وقت آسمان کا منظر کیا ہے، اس وقت آسمان کا منظر کیا ہے، اس وقت چرند اور پرندے کیا کرتے ہیں، یہ سب کے سب دیہات والے ہی لوگ جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ انہیں زندگی ایک لطف دیتی ہے، ایک نیا لطف دیتی ہے، ہر صبح ایک نیا لطف دیتی ہے، اور شام انہیں ایک راحت نصیب کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ آسمان میں تارے دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ سو جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر، یہ سما، یہ نظارے صرف اور صرف دیہات کے لوگ ہی دیکھتے ہیں۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اور مرغ کی اذان اور مرغ کی آواز، مسجدوں کی اذانیں اور مندروں کی گھنٹیوں سے وہ جاگ جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت آواز شہر کے لوگوں کو میسر ہے، انہیں نہیں ہوتا۔ وہ جو نظارہ دیکھتے ہیں، جو آواز سنتے ہیں، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی کے مارے پرندے بھی پیڑوں پر سے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، چہچہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بھی صبح کی آمد کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ ہم شہر کے لوگ جہاں عالیشان محلے ہیں، عالیشان بلڈنگ ہیں، انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہوا، وہ خوشنما ہوا جس سے ہمارا جسم کھل جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور خوشی کے مارے ہر انسان دوڑتا ہے، دور دور تک وہ ہریالی کو دیکھتا ہے، وہ کھیتوں کو دیکھتا ہے، کھیتوں میں اگتے ہوئے فصلوں کو دیکھتا ہے، اور ان کے پھلوں کو، ان کے پھولوں کو وہ چومتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی بالیوں کو سے وہ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا مزہ صرف اور صرف دیہات کے لوگ ہی لے سکتے ہیں، شہر میں بیلوں کی جھنجھٹ، بیلوں کی گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹیاں انہیں اپنی اور کھینچ رہی ہیں، وہ بلا رہی ہیں کہ آ جاؤ، مجھے چارہ دے دو، اور چارہ دینے کے بعد بیلوں کو کھیتوں میں ہل کے ساتھ لے جا کے محنت کرنا، یہ سب کچھ دیہات کے لوگ ہیں۔ اور اس طرح کی عالم، اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر شہر کے لوگوں کو بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی جو کھلے میدان میں آئیں اور یہاں کی فصلوں کو دیکھیں، جانوروں کی آوازوں کو سنیں، ان کی گلے کی گھنٹیوں کی آواز سنیں، ساتھ ہی ساتھ گاؤں میں موجود کنووں کی
کو دیکھیں اور کنویں کے کنارے جو پانی نکلتا ہے اس کی آواز کو سنیں، اور جس کی پانی سے زمین سیراب ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے درخت بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ گھر کی عورتیں اسی کنویں پر اپنے سامان کے ساتھ آتی ہیں اور ہنستی کھیلتی ہوئی رہتی ہیں اور باتیں کرتی رہتی ہیں اور پانی کو اپنے گھروں پر لے جاتی ہیں۔ یہ مزہ، یہ لطف شہروں میں نہیں، ایسی زندگی شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی زندگی بہت ہی سادہ ہوتی ہے، سادگی سے ہر کام کرتے ہیں۔ ان کی رہائش، ان کے لباس، ان کے کھانا اور دیگر چیزیں بھی بہت ہی سادہ ہوتی ہیں۔ یہ کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی اپنی طرف کھینچ جاتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ ہم شہر کے لوگ ایسی زندگی نہیں گزار پاتے۔ ہمیں تو شہر کے لوگ جتنے تو کھانے کے میں طرح طرح کے پکوان چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ہماری رہائش، ہمارے لباس بھی مختلف۔ ہم اسٹاپ کرو۔ گاؤں کے لوگوں کی سادگی اور دل فریب انداز، ان کی نازک خیالی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی محبت، شفقت اور مہمان نوازی ہمیں اور قریب سے قریب تر لے آتی، جبکہ شہر کی زندگی میں اس طرح کی واقعات یا لمحات نہیں ہوتے۔ یہاں دکھاوا بہت ہے، ہر چیز کو جھوٹ موٹ سے دکھایا جاتا ہے، سچائی سے بالکل الگ ہے۔ انسانیت، ہمدردی، جفاکشی بہت کم ہے۔ گاؤں کے میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کی آپسی ہمدردی اور اتفاق کی قوت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی قدرتی آفات ان کی دشمن بن جاتی ہے، کبھی کبھی قدرتی آفات ان کی دشمن بن جاتی ہے، مگر وہ ہمت نہیں ہارتے۔ حادثات کا مقابلہ سبھی مل کر کرتے ہیں، حادثات کا مقابلہ وہ سبھی مل کر کرتے ہیں، جبکہ شہروں میں اس طرح کی زندگی نہیں ہے۔ یہاں اس پورے مضمون میں عبدالحلیم شرر نے شہر کی زندگی اور دیہات کی زندگی کا تقابلی مطالعہ کیا ہے، موازنہ کیا ہے، اور خاص کر ایک جائزہ بھی پیش کیا۔ وہ صاف طور پہ کہتے ہیں کہ اے شہر والوں، اے عالیشان بلڈنگوں میں، عمارتوں میں رہنے والے لوگوں، تمہیں کیا پتہ ہے
تمہیں تو کچھ پتا نہیں یہ اناج کیسے آتا ہے، یہ کائنات کا بدلنا تم نے نہیں دیکھا، یہ مٹی کو، اس زمین کو تم نے نہیں دیکھا ہے، اس میں اگتے ہوئے فصل کو نہیں دیکھا، یہاں تم نے جانوروں کو نہیں دیکھا، وہ سبھی آواز، وہ سبھی چیزیں سے تم بہت دور ہو۔ غرض کہ آپ جتنا بھی اس مضمون کا مطالعہ کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اس میں زندگی کے اور بھی واقعات ہیں، جو لمحات ہیں، جو یہاں مضمون نگار نے نہیں پیش کیا، کیونکہ بے شمار مسئلے اور مسائل بھی ہیں ان گاؤں میں، جہاں جیسے کہ مضمون نگار نے جتنی بھی باتیں اس مضمون میں لکھی ہے وہ بہت کم ہے، جبکہ حقیقت میں اور بھی زیادہ خوبصورت خوبصورت منظر دیہاتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، خاص کر وہ کھیتوں میں سے، وہ لہلہاتے کھیتوں میں سے کچی سبزیوں کا کھانا، کچے پھلوں کا کھانا میں جو لطف ہے وہ لطف کہیں اور نظر نہیں آتا، وہ شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملتا، وہ الہڑپن، وہ کوئل کی کوک اور پرندوں کی آوازیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانوروں کی آوازیں، صدائیں ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ منظر صرف اور صرف دیہات میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے، شہروں میں یہ منظر نہیں ملتا۔ بہت بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا۔ زیادہ کی معلومات کے لیے، تفصیل کے لیے آپ کتاب میں درج مضمون کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم۔